مسجد میں آتے ہیں موبائل کھول اس پہ پڑھتے ہیں موبائل ہے پڑھنا اتھی انڈیا دی کنجراں دی فلم بھی ہیں تو تھی نال قرآن بھی ہے یہ کیا کر رہے قرآن اٹھایا کرو نا اس کا اٹھا کے پڑھا کرو قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور پانچویں چیز زمزم کے پانی کا دیکھنا ثواب ہے کیونکہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اعلیٰ اللہ کے محبوب کا معراج کی رات شک کے صدر ہوا سینہ چیرا گیا پھاڑا گیا دل نکال کے جس تشت اور تھال میں رکھا وہ تشت اور تھال تو جنت سے لائے گی لیکن جس پانی سے سینہ دھویا وہ پانی جنت سے نہیں وہ زمزم کا پانی استعمال ہوا اس لیے جنت زمزم کا پانی بولو جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ اور ایک اور خوشخبری سناؤں اللہ کے محبوب جب بھی پانی پیتے پانی بچ جاتا صحابہ میں قطرہ قطرہ تقسیم ہو جاتا ایک دن پانی بچا اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا فرمایا میرے صحابہ آج تم نے نہیں پینا جاؤ زمزم کے کنویں میں ڈال دو تم تو پی لیتے ہو میری باقی امت کا کیا بنے گا فرمایا قیامت کی صبح تک میری امت کے لوگ آئیں گے جہاں زمزم کا پانی پیئیں گے میرے منہ کا لگا ہوا بھی پانی انہیں ملتا رہے گا تو قرآن کا دیکھنا کیا ہے ثواب ہے قرآن پڑھو گے انشاءاللہ یہاں قرآن پڑھو جنت میں بھی قرآن نصیب ہوگا کوئی ذکر وہاں نہیں ہے قرآن وہاں بھی ہے کوئی ذکر وہاں نہیں ہے قرآن وہاں بھی ہے جنتی جنت میں جائیں گے تھک تو نہیں گئے بس آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں پھر تسی جانو تو پھر پلیٹاں جانے روٹی ہے اچھا روٹی جنت میں جنتی جائیں گے جنت میں کون جائیں گے جنت انشاءاللہ آپ سب جائیں گے انشاءاللہ تو سو گوشت نہ چھوڑ دے نال کہن کے جلسہ انشاءاللہ سمجھے نا پیچھا مڑ کے دیکھساں سی نہیں کہ تو سنالو بس اگیں جلسہ نا پیچھا دیکھساں سی کڑے کڑے سے مقتدی اس خیال کر دے رہے انہوں کو نال کر اللہ اکبر اسی بے وفا نا اسی وفادار ہیں انشاءاللہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ سے التجا کریں گے اللہ جی یہ سارے حافظ جمع ہوں گے قاری عبدالجبار صاحب کی قیادت میں سارے قارئین کے بڑے شاگرد لائن لگی ہوگی آگے یہ ہوں گے پیچھے ان کے شاگرد ہوں گے قاری عبدالجبار صاحب کہیں گے اللہ جی دنیا میں تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا تو سنا کرتا تھا آج تو پڑھ میں سنوں اللہ فرمائیں گے قاری صاحب ٹھیک ہے ابھی سٹیج سے جاتے ہیں انشاءاللہ سٹیج پہ سارے علماء بھی ہوں گے انشاءاللہ سارے انبیاء بھی ہوں گے اللہ کے محبوب بھی ہوں گے سارے انبیاء کی صدارت کریں گے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ اللہ سب سے پہلے اعلان فرمائیں گے میرا داؤد پیغمبر ذرا نے زبور سناؤ کیا سناؤ زبور سنائیں گے جنتی جھوم کے کہیں گے اللہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز اب کس کی ہوگی اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو او میرے جنتیو او میرے بندو اب تمہیں میرا یاسین پیغمبر سورہ یاسین سنائے گا کون سنائے گا یاسین پیغمبر کون یاسین پیغمبر جو وادی نخلا میں قرآن پڑھے جنات کی جماعت کا وہاں سے گزرو وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے کون کہنے لگے اسی تے نہ سن دے قرآن مو نعرہ تکبیر ختم نبوت شان صحابہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جنات کی جماعت نے آپس میں کہا جنے چپ کرو ہوئی بڑی خوبصورت کلام دی آواز آندی ہے ایک جن کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ میں دیکھ کے آتا ہوں سنانے والا کون ہے پڑھنے والا کون ہے یہ تو ہم ویسی آواز سن رہے ہیں آواز تو آ رہی ہے لیکن چہرہ نظر وادی نخلا میں پہنچ کے جب دیکھتے ہیں آمنہ کے لال اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں واپس جا کر کہنے لگا جنات کی جماعت کلام بھی خوبصورت پڑھنے والا بھی خوبصورت کلام بھی خوبصورت پڑھنے والا بھی خوبصورت یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو اشارہ کرتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے جو ام معبد کی
بکری کے خشک تھنوں سے ہاتھ لگاتا ہے تو دودھ کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اور جنات کی جماعت، یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ پڑھ رہا ہے کہ جو اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگاتا ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، صدیق کی زخمی ایڑی پہ لگاتا ہے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو رب قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ سانڈے سر والے سوچتے ہوں گے اللہ نے تو قسم اس لیے اٹھائی کہ وہاں اس کا اپنا گھر ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے بندو میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ وہاں میرا اپنا گھر ہے، نہیں، گلیاں تو مکہ کی ہیں لیکن تلیاں میرے محبوب کی ہیں نا۔ یہ وہ تلیاں ہیں کہ کبھی مکہ میں چلتی ہیں، کبھی عرش معلیٰ پہ چلتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں آپ کو عرش معلیٰ پہ بھی لے جاتا۔ کیا اللہ کے محبوب کہاں کہاں گئے نا، کیا شان والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا۔ میرا یاسین پیغمبر، انہیں کیا سناؤ؟ یاسین سناؤ، سنو گے وہاں انشاءاللہ یاسین جنت میں؟ تو وعدہ کرو روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ، جو پڑھے گا تو وہاں سنے گا انشاءاللہ۔ ساڑھے سر والوں، اگر آپ کا ذوق مجھے اجازت دے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں یار، بڑا پیار کرتے ہیں آپ ہمارے خاندان سے، میرے والد صاحب سے، میرے بابا جی سے آپ کا بڑا پیار ہے، بڑی محبتیں، تو میرے خیال میں وہی محبتیں میرے ساتھ بھی ہوں گی آپ کی نا۔ تو مجھے آپ کا ذوق مجھے کہہ رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ میں ذرا اس یاسین پیغمبر کا تعارف پیش کر دوں نا۔ کون یاسین پیغمبر؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سوہنے تے مونڈے کملی میں کالیے، قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو، دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالیے، ساری دنیا ایک پاسے، جنتی کیا کہیں گے؟ ساری دنیا۔ اللہ فرما سے میں جسوں کا ایسے تاول نہ کرو، تسی کی جلدی کر دیو کہ اس پر سونا کون پڑھتا ہے؟ تو جنتی جھوم کے کہیں گے ساری دنیا ایک پاسے، میرا سوہنا ایک پاسے، انہوں آنکھاں تے کی آنکھاں ساری دنیا دوالی ہے، کہ میری اس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا، میں حیرت میں پڑ گیا، اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی چیز ہوگی؟ میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا، میں نے اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، تکرار کے ساتھ دیکھا۔ اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ۔ تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ میری اس ہے کر سکدا آسمان دا چن لوگو، سونی صورت سوہنے دی سونی۔ بس یہ آخری امتحان ہے آپ کا۔ بھئی یہ جملہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے، اگر آپ کی صحت اجازت دے نا تو میں انشاءاللہ جب پھر آؤں گا تو بہت ساری صورتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مل کے کو سونی صورت سوہنے دی سونی۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی میری داڑھی نہیں ہے لیکن کئی داڑھیوں والوں سے اچھا ہوں۔ بالکل آپ اچھے ہیں، داڑھی سجے گی اور اچھے ہو جاؤ گے۔ اچھائی میں کمی ہوگی یا اضافہ کرو، اتنے اچھے ہو اور اچھے ہو جاؤ گے۔ تو مل کے کو سونی صورت سوہنے دی دنیا مت والی ہے، میرا سوہنا جدوں ہسے۔ آپ مسکرایا کرتے تھے نا، آپ بھی ذرا مسکرا جائیں، اور گھر میں بھی جا کے آپ نے مسکرانا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ گھر میں بھی کیا کرنا ہے، اور گھر میں جا کے آج آپ نے سلام بھی کرنا ہے۔ ماں سامنے آیا اس کو کرنا ہے، بیوی سامنے آیا تو اس کو بھی ہاتھ دے کے سلام کرنا ہے، سر پر ہاتھ بھی پھیرنا ہے، خیریت بھی پوچھنی ہے۔ اللہ دیو بندے کار داخل ہونے سلام کر دے کرو، اچھی نہ کر دے سلام نہ کر دے نا، ہمیں اور ٹرمتی کو سلام کرا دکس کو کریں، دیاڑی بزارہ پہ کہیں گے پھر شرم نہیں آتی سلام کرنے، شرم عجیب۔ سلام کیا کرو۔ روایت میں آتا ہے خاوند بیوی کو سلام کرتا ہے،
دونوں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، رب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ میری بندی جائز اور حلال طریقے سے اپنے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ چھوٹنے نہیں پائیں گے، دونوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ نفرت نہیں ہے ہماری شریعت میں، پیار ہی پیار ہے۔ مجھے ایک خاتون نے فون کیا، پتہ نہیں نمبر کہاں سے لیا، کہ شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہ جی میرا خاوند جب بھی گھر میں آتا تھا بس منہ سے گالی ہی ہوتی تھی، کتیں کھوتی دی دیے، کتیں فلائیں۔ آج گھر میں آیا تو اس نے مجھے سلام کیا ہے تو آپ کی تقریر کا اثر ہو گیا اس پہ، تو بیویاں خوش ہو جاتی ہیں، بیویاں خوش ہوں گی اللہ راضی ہو جائے گا۔ بیویوں کو بھی خوش رکھو، ماں باپ کو بھی خوش رکھو۔ اس ساس نوہاں دی لڑائیاں بھی کرنے جو ختم کرو، نوہاں کو اپنی تیوں نالو سمجھو تو انشاءاللہ لڑائی کیوں جلسی ایسے تیوں نالو نہ سمجھ دینا۔ تیوں دیاں غلطیاں تے پردے باندھے ہیں، لیکن نوہاں دی غلطیاں تے پردے تے پھر سورا بھی لگے تو ہے تو ساس بھی پیچھے پی جی بیاہ لیے تو فلاں گئے نہ اس طرح نہ کر دے کرو۔ یہ موضوع علیحدہ انشاءاللہ پھر آسن کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کے محبوب کی وہ حسن اخلاق، آپ کی مسکراہٹ شاعر نے کس انداز میں بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میرا سوہنا جدوں ہسے ادو کھڑ دیاں کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے۔ اللہ اکبر۔ آدمی بولتا کوئی نہ کوئی چیز تو نکلتی ہے نا، میں بولوں تھوک نکلے، آپ بولے نسوار والا تھوک نکلے۔ اللہ کے محبوب بولا کرتے تھے، موتی نکلا کرتے تھے۔ موتی نسوار دی مذمت میں جیسا بیان کرتا، مجھ سارے لوگوں دی جان چھوٹ جاتی ہے، مجھ سارے اتنی بڑی رنگوڑی منہ بند، اتنی موٹی، اتنا سارا پڑکا جا کڑے دوں گے بھائی جی باٹی ہے جو ٹوٹتی نہیں کری صاحب۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ میرا سوہنا جدوں ہسے ادو کھڑ دیاں کلیاں نے، او بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے۔ ساڑھے سر والوں وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی؟ وہ کون سا پیغام محبت تھا؟ یہی تو تھا نا لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرا یاسین پیغمبر نے یاسین سناؤ، اللہ کے محبوب یاسین سنائیں گے تو جنتی کہیں گے اللہ اب تو مزہ ہی آ گیا، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو، اب یہ رحمان تمہیں سورہ رحمان سنائے گا، مزہ ہی آئے گا۔ جس رب نے اپنے محبوب کو آواز دی ہے اس رب کی اپنی آواز کتنی خوبصورت ہوگی، مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مزہ آئے گا۔ اللہ سب کو جنت میں لے جائے، اللہ قرآن کی نعمت سب کو مالا مال کرے۔ میں ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اہل محلہ کو، ان کے اساتذہ کو، منتظمین مسجد کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو ہماری توقعات سے زیادہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت زیادہ شکریہ، آپ کافی دیر سے، وہ مغرب سے لے کر ابھی 10 بجنے والے میرے خیال میں، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیٹھنا آپ کا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ میری یہ آواز آپ کے کانوں میں پہنچی ہے، مجھے امید ہے کہ دل میں بھی پہنچ گئی ہوگی، اور یہ میرا پیغام محبت آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ، پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میرا پیغام محبت تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ اللہ آپ کو اپنی محبتوں سے نوازے۔ مطالب ہیں بہت،
وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، دین کی باتیں سننا سنانا قبول فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر فضل فرما، یا اللہ ان نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اور برکتیں عطا فرما، ان کو سمیت اعمال صالحہ کی جوانی کی بہاریں نصیب فرما، انہیں محمود غزنوی بنا، انہیں محمد ابن قاسم بنا، انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں کے مناسب رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا، اللہ تو غیب سے انتظام فرما، اچھے دیندار اور مناسب رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں کوئی ناچاکی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ جن ہمارے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، اہل محلہ نے، مولانا صاحب سمیت ان کے رفقاء کار نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا، انتظام کیا، جس قدر خرچہ کیا، تعاون کیا ہے، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما، سب کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، سب کے مستقبل کو خوشحال فرما، حلال دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، اس ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، دشمن کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز کو قرآن و سنت پہ مبنی آئین عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما، مرتے وقت ہماری زبانوں پہ جاری اور ساری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ان کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا، انہیں پکا اور سچا قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم بنا۔ یا اللہ اس پورے گاؤں کو آباد کر دے، یا اللہ دین سے آباد کر دے، دنیا سے تو آباد ہے، یا اللہ دین سے بھی آباد کر دے، ہر گھر میں دین کے چشمے جاری ہو جائیں، قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، جو کچھ مانگ چکے ہیں وہ بھی عطا فرما، اللہ جی جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے، فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید جاری اور ساری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔